بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی آج کی عادت بلحاظ اپنی مظلومیت اور مصیبت کے بلحاظ ان نتائج و متن کے جو اس شہادت سے پیش آئی۔ اس امت میں سب سے پہلی اور بے نظیر شہادت ہے۔ مسلمان باہماً متفق و متحد تھے اور سب کی متفقہ قوت کفر اور شعار کفر کے فنا کرنے میں صرف ہو رہی تھی اور برکات نبوت ان میں موجود تھی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا تھا کہ وہ تمام برکات ان سے لے لی گئیں اور باہم اختلاف پیدا ہوا، اور وہی تلوار جو کافروں کے لیے قتل کے لیے تھی آپس میں چلنے لگی۔ اس وقت سے آج پھر اگلا سا اتفاق و اتحاد مسلمانوں کو نصیب نہ ہوا، بلکہ روز بروز اختلاف و افتراق کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتائج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بیان فرما دیے تھے۔ جن احادیث میں یہ پیشن گوئیاں ہیں وہ تو مثنوی کی حد تک پہنچ گئی ہیں، جن میں سے چند روایات حسب ذیل ہیں۔ روایت نمبر 1، عشرہ مبشرہ والی حدیث جو صحیح بخاری و مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری جنت کی سناؤ اس مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی۔ روایت نمبر 2، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس فتنہ میں ظلماً قتل کیا جائے گا۔ روایت نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تم کو ایک قمیض پہنائے گا، اگر لوگ اس کو اتارنا چاہے تو تم نہ اتارنا۔ روایت نمبر 4، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حجرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر کر کے ایک نقاب پوش آدمی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ اس دن ہدایت پر ہوگا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے۔ میں ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے گیا کہ آپ نے انہی کے متعلق فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ روایت نمبر 5، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جان جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت کا نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام کو قتل کرو گے اور آپس میں خون ریزی کرو گے اور دنیا کے وارث بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ روایت نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی چکی 35 سال کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ٹھیک 35 ہجری میں ہوئی۔ روایت نمبر 6، حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی تلوار میان میں رہے گی جب تک عثمان زندہ ہیں۔ جس وقت عثمان کو قتل کر دیں گے وہ تلوار میان سے نکال لی جائے گی اور پھر قیامت تک میان میں نہ جائے گی۔ المختصر اس مضمون کی روایات بہت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو بہت طویل بیان کو چاہتا ہے، مگر خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی خلافت کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو آپ سے اختلاف پیدا ہوا اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ بغاوت رونما ہوئی اور باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا، آپ پر پانی بند کیا اور اس طرح مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا۔ ابتدا یوں ہوئی
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکشتری مبارک جو آپ کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریس نامی کنویں پر بیٹھے ہوئے اور وہ انگوٹھی ہاتھ میں تھی، ہاتھ سے اس کنویں میں گر پڑی۔ 3 روز تک وہ انگوٹھی تلاش کی گئی، تمام پانی کنویں کا نکالا گیا، اس کی بالوں دیکھی گئی، مگر کہیں انگوٹھی کا پتہ نہ ملا۔ اس انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکتہ چینیاں شروع ہو گئیں۔ سب سے بڑا اعتراض آپ پر یہ تھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے عہدوں پر فائز کر رکھا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ فعل آپ کا سیرت تسخین کے خلاف تھا اور نتیجہ بھی اس کا اچھا نہیں نکلا، لیکن شرعی طور پر اس فعل کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اسی قسم کے اور اعتراضات بھی آپ پر کیے گئے، مگر کوئی بھی جو شرعی طور پر قابل گرفت ہو سکے۔ تفصیلی جوابات ان اعتراضوں کے ازالہ الغفار میں مذکور ہیں، اور سیدھی بات یہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مہاجرین کی جماعت میں سے ہو، جس کی تعریف قرآن مجید میں ہے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار جنت کی بشارت دی ہو، جس کے لیے فرمایا ہو کہ یہ ظلماً شہید ہوگا اور یہ اس دن حق پر ہوگا، اس کے لیے یہ ذرا سی باتیں جو کسی طرح شرعاً عدم جواز کی حد میں نہیں آئیں، ہرگز قابل گرفت نہیں ہو سکتی۔ بہرکیف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراضات شروع ہوئے۔ اسی سلسلہ میں حاکم مصر عبداللہ بن ابی سرا کی شکایت آئی کہ وہ بہت ظالم تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک فرمان تہدید آمیز بھیجا، مگر اس نے بجائے اس کے کہ اس فرمان پر عمل کرتا، ان شکایت کرنے والوں کو خوب پیٹا، یہاں تک کہ ان کا ایک آدمی مر گیا۔ پھر تو 700 آدمی مصر سے آئے اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے انہوں نے اپنے مظالم کی داستان بیان کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق بہت کچھ کہا۔ حضرت عثمان نے یہ سن کر عبداللہ بن ابی سرا کو حکومت مصر سے معزول کر دیا اور اہل مصر سے دریافت کیا کہ تم کس کو اپنا حاکم پسند کرتے ہو؟ سب نے محمد بن ابی بکر کو تجویز کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے فرمان لکھ دیا اور مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ کیا کہ مصر پہنچ کر عبداللہ بن ابی سرا کے معاملات کی تحقیقات کریں۔ اب حضرت عثمان غنی کی شہادت پارٹ 2 بیان کرتی ہوں، تو چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ یہ سب لوگ بجانب مصر روانہ ہو گئے، 3 منزلیں طے کر چکے تھے۔ چوتھی منزل پر انہیں ایک حبشی غلام ایک اونٹ پر سوار چلا جا رہا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی بھاگا ہوا شخص ہو یا کسی کی تلاش میں ہو۔ لوگوں نے اس غلام سے پوچھا کہ تو کہاں چلا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین نے مجھے حاکم مصر کے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھا کہ تو کس کا غلام ہے؟ تو کبھی وہ کہتا تھا کہ امیر المومنین کا غلام ہوں اور کبھی کہتا تھا کہ مروان کا غلام ہوں۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تیرے پاس کچھ تحریر ہے؟ تو اس نے انکار کیا، مگر تلاشی لی گئی تو ایک خط اس کے پاس سے برآمد ہوا۔ وہ خط کھولا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن ابی سرا کے نام یہ مضمون تھا کہ محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کسی ہیلا سے قتل کر دو، اور جو تحریر میری ان کے پاس ہے اس پر عمل نہ کرو۔ بدستور تم حکومت مصر پر قائم رہو، اور جو لوگ میرے پاس تمہاری شکایت لے کر آنا چاہیں ان کو میرے پاس مت آنے دو اور میرے حکم ثانی کا انتظار کرو۔ ان کو میرے پاس مت آنے دو اور میرے حکم ثانی کا انتظار کرو۔
اس خط کو دیکھ کر محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں کے غیظ و غضب کی کچھ انتہا نہ رہی۔ سب لوگ مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام کی جمع کر کے وہ خط سب کے سامنے پیش کیا۔ اس خط کو دیکھ کر سب کو نہایت رنج ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ کرام اس خط کو ماں، اس غلام اور اونٹ کے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کہ یہ اونٹ آپ کا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کہ اس خط پر یہ مہر آپ کی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں۔ پھر خط پڑھ کر سنایا کہ یہ مضمون آپ نے لکھوایا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ نہیں۔ تمام صحابہ نے ان کی قسم پر یقین کر لیا کہ عثمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ خط پہچانا گیا تو معلوم ہوا کہ مروان کا لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کیجیے تاکہ ہم اس معاملہ کی تحقیقات کریں۔ صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ عثمان کی طرف سے ہمارا دل صاف نہیں ہو سکتا، وقتیہ وہ مروان کو ہمارے حوالہ نہ کریں۔ اگر فی الواقعہ یہ فعل حضرت عثمان کا ہے تو ہم ان کو معزول کر دیں گے، اور اگر مروان کا ہے تو اس کے لیے جو فیصلہ مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کے دینے سے انکار کر دیا۔ مروان ان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ ان کی مروت نے گوارا نہ کیا کہ مروان کو اپنے اختیار سے ایذا پہنچائیں۔ غالباً وہ اس کے بعد کسی مناسب تدبیر سے مروان کو علیحدہ کر دیتے، مگر صحابہ کرام تو جا کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے اور اہل مصر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی تو ایک مرتبہ انہوں نے تھوڑا سا پانی بھیجا، حضرت عثمان تک پہنچا اور کئی آدمی لے جانے کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ مروان صرف ہمارے حوالے کر دیا جائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کرنا اس کو ہم کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے۔ اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں تلوار لے کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر کھڑے نہ ہو کہ کسی کو اندر نہ جانے دینا۔ حضرات طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند اور صحابہ کرام نے اپنے صاحبزادوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ بلوائیوں نے تیر اندازی شروع کی۔ ایک تیر تو مروان کے لگا، باقی تیر حفاظت کرنے والوں کے لگے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خون میں نہا گئے۔ محمد بن طلحہ بھی زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کنبر کے زخم بھی ہو لگے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں سے محمد بن ابی بکر نے کہا کہ یہ بات اچھی نہیں ہوئی، اندیشہ ہے کہ بنی ہاشم ہمارے مقابلے پر آ جائیں، لہٰذا اب جلدی کرو، میرے ساتھ چلو، آؤ پشت کی دیوار سے پھاند کر چلیں اور عثمان کو قتل کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دو شخص ان کے ہمراہ پشت کی دیوار سے مکان کے اندر پھاندے۔ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے پاس گئے اور آپ کی ریش مبارک پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے محمد بن بکر، اگر تمہارے والد حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم کو میرے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہوئے دیکھتے تو خدا کی قسم ان کو بڑا رنج ہوتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر کے ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا، مگر وہ دونوں شخص جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے امیر المومنین کو ذبح کر دیا۔ ان کی بی بی صاحبہ حضرت نائلہ نے بہت شور کیا، مگر ان کی آواز باہر تک نہ سنی گئی۔ آخر کوٹھے پر چڑھ کر انہوں نے آواز دی کہ اے لوگو، امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں۔ یہ آواز سن کر لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ آپ شہید ہو گئے اور قاتل پشت کی دیوار سے کود کر بھاگ گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو مارا کہ تم دونوں دروازے پر کھڑے رہے اور امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے تھے، قاتل دروازے سے نہیں گئے بلکہ مکان کی پشت سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس وقت حضرت عثمان شہید کیے گئے اس وقت تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے
ان کا خون جو بہا تو قرآن مجید کی اس آیت پر پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ قرآن مجید اب تک مدینہ منورہ میں محفوظ ہے۔ سلاطین عثمانیہ پر جب کوئی ایسی ہی مصیبت آتی ہے تو وہ قرآن مجید نکال کر پڑھا جاتا تھا اور وہ مصیبت دفع ہو جاتی تھی۔ شہادت سے کچھ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانے پر تشریف لے گئے اور چند صحابہ کرام کو آپ نے پکارا۔ وہ لوگ بلا دیے گئے۔ آپ نے بطوراً تمام حجت کے چند احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کے فضائل کے متعلق تھیں پڑھی اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ لوگوں نے سنی ہیں یا نہیں؟ سب سے تصدیق کی۔ اس کے بعد انصار نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی مظلومیت اب انتہا کو پہنچ گئی ہے، ہم سے نہیں دیکھی جاتی، اگر آپ حکم دیں تو ان باغیوں کو ہم ابھی تہ و تیگ کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرے حکم سے کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو خون بہایا جائے۔ لوگوں نے کہا پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، اگر تم نے لوگوں کے کہنے سے اتار دیا تو جنت کی خوشبو تم کو نصیب نہ ہوگی، لہٰذا میں اس پر قائم رہوں گا۔ لوگوں نے کہا پھر اس ظلم سے آپ کو کس طرح نجات ملے؟ آپ نے فرمایا اب نجات کا وقت قریب ہے۔ آج میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ فرما رہے ہیں اے عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا، چنانچہ آج میں نے روزہ رکھا ہے اور انشاءاللہ تعالی افطار کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد وہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس گئے کہ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ کام تمہارا نہیں ہے، اہل بدر جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ اصحاب بدر کو بلا لائے، سب نے بالاتفاق کہا کہ اب آپ سے زیادہ کوئی مستحق خلافت نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے اور ان کو دفن بھی نہیں کر دیا جاتا اور میں بیعت لے لوں۔ آپ کے اس فرمانے سے لوگوں نے دفن کی اجازت دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت شروع ہوئی۔ اکثر صحابہ کرام نے رغبت و بیعت کی، مگر بعض صحابہ کرام پر ان بلوائیوں نے زور ڈالا کہ جلدی بیعت کرو ورنہ ہم تم کو بھی ختم کر دیں گے۔ حضرات طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا۔ حضرت عثمان کے شہید ہوتے ہی فتنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور عجیب و واقعات رونما ہونے لگے۔ اکابر صحابہ نے آپ کی مداح و ثنا میں بہت کچھ بیان فرمایا، یہاں ان میں سے چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔